ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ قرآن و حدیث اور فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں معاشرتی برائیوں کا تدارک۔ پہلی قسط جس کا عنوان ہے جہیز، کیونکہ جہیز وہ نحوست پر مبنی بیماری اور برائی ہے جو معاشرے میں اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ دور حاضر میں بظاہر طور پہ اس سے بچنا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ناممکن اور امپوسیبل نہیں ہے، بشرطیہ کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضیوں کو قرآن اور حدیث کے تابع کر دیں۔ جب ہم اپنی خواہشات پہ قرآن و حدیث کے احکام کو مقدم کر دیں گے تو پھر جہیز جیسی بیماری سے بچنا ناممکن نہیں اور نہ ہی مشکل نظر آئے گا۔ اس سے قبل قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شریعت نے جہیز کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، خاص طور پہ لڑکی والوں پہ، اور جہاں تک تعلق ہے لڑکے والوں کا، ان پہ اس حد تک مقرر ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کی استطاعت ہو لڑکے میں، صرف اس حد تک شریعت نے مقرر کیا ہے۔ لیکن اس کی آڑ لیتے ہوئے لڑکی والے زائد شروط نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ زائد شروط لگائیں گے تو یہ حرام طریقے سے مال کھانے کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر سوال یہ ہوا تھا کہ بعض معاشروں میں ایسا ہے کہ کچھ لوگ شادی سے پہلے یعنی رخصتی سے قبل حق مہر کی رقم لڑکی والوں کو ادا کر دیتے ہیں۔ جب وہ رخصتی سے پہلے حق مہر کی رقم دے دیتے ہیں تو کیا اس حق مہر کی رقم سے جہیز تیار کرنا لڑکی والوں پہ لازم ہے؟ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق مہر جو ہے یہ خالصتاً لڑکی کا حق ہے، اس پہ نہ تو لڑکی کے رشتہ داروں کا حق ہے اور نہ ہی لڑکے والوں کا حق ہے، صرف لڑکی اس کی مالک ہے، وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو یا لڑکے والوں کے رشتہ داروں کو یا لڑکے کو دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ تو جب حق مہر خالصتاً لڑکی کا حق ہے اور اس میں تصرف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے حق مہر کی رقم میں، تو لہذا جب کسی کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے تو حق مہر اگرچہ رخصتی سے پہلے بھی ادا کر دیا جائے تو لڑکی والوں پہ لازم نہیں ہے کہ وہ حق مہر کی رقم سے جہیز کو تیار کریں۔ ہاں، اگر لڑکی والے لڑکی کی رضامندی سے، خوشنودی سے، اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہیں اس رقم سے تو وہ دے سکتے ہیں اور جہیز تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض معاشروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حق مہر کی رقم کے علاوہ کچھ رقم وہ دیتے ہیں لڑکی والوں کو تاکہ وہ جہیز تیار کر سکیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر لڑکی والوں پہ لازم ہے کہ وہ جو زائد رقم ملی ہے لڑکے والوں کی طرف سے حق مہر سے جو زائد ہے، صرف اس غرض سے، اس مقصد کے لیے، اس ہدف کے لیے کہ جہیز کو تیار کیا جائے، تو پھر لڑکی والوں پہ لازم ہے کہ وہ جہیز کو تیار کریں۔ جیسے فقہائے حناف نے، جیسے حاشیہ ابن عابدین میں بھی یہ مسئلہ بیان ہے، اس زائد رقم کو بعض ممالک میں عد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو لہذا رخصتی سے پہلے جو بھی حق مہر ادا کیا جاتا ہے تو لڑکی والوں پہ لازم نہیں ہے کہ وہ حق مہر کی رقم سے جہیز کو تیار کریں، کیونکہ یہ خالصتاً لڑکی کا حق ہے۔ ہاں، اگر حق مہر سے زائد رقم دی جا رہی ہے تو پھر جس نے وہ رقم لی ہے لڑکی کے ولی میں سے، جیسے باپ نے یا بھائی نے، تو پھر ان پہ لازم ہے کہ وہ اس سے جہیز تیار کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو فقہائے حناف کہتے ہیں اور دیگر فقہائے کرام کہ وہ لڑکے والے جو ہے بعد میں اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکا اس حد تک خاموش رہے کہ جس کو عرف میں کہا جائے کہ اب اس نے معاف کر دیا ہے، تو اب اس کے بعد پھر لڑکے والوں کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو زائد رقم دیا وہ اس کا مطالبہ کریں۔ تو لہذا ہمیں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت نے کسی بھی صورت میں جہیز کی مقدار مقرر نہیں کی، سوائے اس صورت میں کہ اگر لڑکے والے حق مہر سے زائد رقم دیتے ہیں لڑکی والوں کو تو پھر ان پہ لازم ہے کہ اس رقم میں جو کچھ وہ خرید سکتے ہیں اس کے اندر رہ کر وہ جہیز کو تیار کریں، یہ ان پہ لازم ہے۔